جوائنٹ فیملی سے تعلق رکھنے والے سبھی لوگ میری پوری بات ضرور سنیں۔ ایک گھر میں ایک پورا پریوار ساتھ میں رہتا تھا۔ ایک دن ایک عورت صبح اٹھی، فریج میں 2 انڈے رکھے تھے، اس نے اٹھایا، ناشتہ بنایا، خود کھایا اور شوہر کو دیا۔ کھانے کے بعد دونوں اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ چند گھنٹوں بعد شوہر نے بیوی کو کال کر کے کہا کہ گھر پہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تو تم آج سیدھی اپنی امی کی طرف چلی جانا، میں معاملہ نپٹا کر تمہیں لے آؤں گا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو شوہر نے ٹال دیا، لیکن بیوی کے اصرار کرنے پر اس نے بتا دیا کہ صبح جو تم نے فریج سے انڈے لے کر بنائے تھے وہ امی نے باجی کے لیے منگوا کر رکھے تھے۔ امی کو لگتا ہے کہ تم نے وہ جان بوجھ کر اٹھا کر استعمال کیے ہیں۔ امی تھوڑی ناراض ہیں، تو تم آج اپنی امی کی طرف چلی جانا، میں گھر جا کر معاملہ سلجھا کر شام تک تمہیں لے آؤں گا۔ لیکن عورت نے شوہر کی بات نہ مانی، ڈیوٹی سے سیدھی گھر گئی، جاتے ہوئے 1 درجن انڈے بھی لیتی گئی۔ گھر پہنچ کر انڈے لے جا کر ساس کے سامنے رکھے اور کہا کہ ان انڈوں کی وجہ سے آپ نے جھگڑا کھڑا کیا تھا نا، 2 اٹھائے تھے، 12 لے کر آئی ہوں۔ شوہر بھی یہ سب سن رہا تھا۔ ساس نے بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ دیکھو، اس نے انڈے لا کر میرے منہ پر مارے ہیں، آج تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کرتی ہے، تم اسے ابھی کے ابھی فارغ کرو۔ معاملہ بگڑتا بگڑتا اس حد تک پہنچا کہ شوہر نے وہیں کھڑے کھڑے بیوی کو 1 طلاق دے ڈالی۔ 2 انڈوں کی وجہ سے ایک گھر ٹوٹ گیا۔ آخر اس میں قصوروار کون کون تھا؟ کیا ساس قصوروار تھی جس نے بہو کی اتنی سی بات پر فساد برپا کیا، یا شادی شدہ بہن جو ماں کو روک نہ سکی، سمجھا نہ سکی، یا بیوی قصوروار تھی جس نے شوہر کو اپنے طریقے سے معاملہ حل نہ کرنے دیا، یا شوہر قصوروار تھا جو بالآخر ماں کے دباؤ میں آ کر اتنی سی بات پر طلاق دے بیٹھا؟ اور اس جھگڑے پر کیسے قابو پایا جا سکتا تھا؟ کیا ساس بڑاپن دکھاتی، انڈے دوبارہ منگوا لیتی، یا بہن ماں کو کسی نہ کسی طرح سمجھا لیتی، یا شوہر ماں کی بات کو ہلکے پھلکے انداز میں نظر انداز کر کے فون پر ہی سمجھا دیتا کہ کوئی بات نہیں، اگر میری بیوی سے اتنی سی غلطی ہو گئی ہے تو چھوڑیں، 2 انڈے ہی تو ہیں، دوبارہ منگوا لیں، اور بیوی کو فون نہ کرتا، یا بیوی اس کو انا کا مسئلہ نہ بناتی، شوہر کی بات مان کر ماں کے گھر چلی جاتی، یا سسرال جا کر خاموشی اختیار کرتی، یا ساس سے معافی مانگ لیتی کہ میں نے غلطی سے استعمال کر لیے۔ ان میں سے اگر کوئی ذرا سی سمجھداری دکھاتا تو ایک گھر ٹوٹنے سے بچ جاتا۔ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ نہیں تو اکثر جھگڑے 2 انڈے جیسی بے معمولی چیزوں پر ہی شروع ہوتے ہیں، پھر انا، زبان کی تیزی اور غصہ معاملے کو طلاق تک لے جاتے ہیں۔ یہ معاملات بگاڑنے میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، انہی میں سے کسی ایک کی ذرا سی کوشش، تھوڑی سی معاملہ فہمی، دور اندیشی اور انا پر سمجھوتا گھر ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے۔ بس جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو سمجھیں کہ میں ہی وہ واحد انسان ہوں جو اس معاملے کو سلجھا سکتا ہوں، لہٰذا اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور نسلوں کو بربادی سے بچا لیں۔